ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا سب سے بڑا غدار، جمہوریت دشمن، عوام مخالف اور دنیا بھر کا ایجنٹ تھا۔ یہ فتویٰ کسی اور نے نہیں، جناب ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے سنایا تھا۔ اور آج عرفان لغاری سب سے بڑا غدار، سب سے بڑا ٹیررسٹ اور سب سے بڑا بے امنی پیدا کرنے والا انسان ہے، اور یہ فتویٰ کسی اور نے نہیں، آج کے دور کے ضیاء نے سنائی ہے۔ اس وقت کے ضیاء نے بھٹو کو غیر مسلم قرار دینے کی لاکھ کوششیں کی۔ اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ایسے ہی خاموش تھے۔ آج کے ضیاء نے بھی عرفان لغاری کو اپنے مذہبی رشتے سے خارج کرنے کی لاکھ کوششیں کی۔ اس وقت ضیاء اقتدار کے نشے میں دھت ہونے کے باوجود بھی بھٹو کی ڈیڈ باڈی سے ڈرا ہوا تھا، اور آج کا ضیاء بھی اقتدار کے نشے میں دھت ہونے کے باوجود ایک عرفان لغاری کی ڈیڈ باڈی سے اتنا خوف زدہ ہے کہ اسے بندوق کے پہرے میں مدفون کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ورثا کو جنازے نماز سے بھی دور رکھا گیا، اور جیسے بھٹو کے ساتھ ہوا تھا ویسے ہی عرفان لغاری کے ساتھ ہوا ہے۔ بھٹو کی جنازے نماز بھی ڈرامائی انداز میں پڑھائی گئی تھی، اور عرفان لغاری کی آج جنازے نماز بھی ڈرامائی انداز میں پڑھائی گئی ہے۔ تاریخ بھٹو کے بعد عرفان لغاری پر اتنی مہربان ہے کہ جیسے خطابات بھٹو کو ملے تھے ملک دشمنی کے، غداری کے، توہین مذہب کے، ویسے ہی خطابات اور لقبات آج عرفان لغاری کو ملے ہیں۔ اس وقت بھی یہ خطابات اور لقبات دینے والا ضیاء تھا، اور آج بھی یہ خطابات دینے والا سندھ کا ضیاء ہے۔ اس وقت بھٹو کی بیٹی بے نظیر اپنے بابا کی ڈیڈ باڈی وصول کرنے کے لیے، اسے انصاف دلوانے کے لیے در در ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ آج عرفان لغاری کے ورثا، آج عرفان لغاری کی گھر کی خواتین ایسے ہی انصاف کے لیے در بدر بھٹکنے پر مجبور ہیں۔ تاریخ کتنی بے رحم ہے، کسے کیا خطابات دلوا دے، کسے کیا پتہ، کسے ذلیل کروا دے، کسے ہیرو بنا دے، یہ تو تاریخ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور خدا نے عرفان لغاری کو بھٹو جتنا ہی درجہ دلوا دیا، جس بھٹو کے نام پر پاکستان پیپلز پارٹی آج تک ووٹ مانگتی ہوئی آئی ہے، آج عرفان لغاری کو وہی تاریخ ساز خطابات مل گئے، وہی کچھ ہوا جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا۔ ضیاء نے تو بھٹو کا ختنہ چیک کروایا تھا، اس وقت بھی مذہبی اسکالر اور بڑے بڑے بھونڈے مولویوں نے فتوائیں جاری کی تھی کہ بھٹو کا جنازہ نماز پڑھنے والا غدار اور اسلام سے خارج ہے، اور آج کے ضیاء نے بھی عرفان لغاری سے متعلق یہی فتوائیں جاری کرائیں کہ عرفان لغاری ملک دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، لہٰذا اس کی جنازے نماز پر جو بھی جائے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ ملک کی آئین سے خارج ہو جائے گا۔ اس وقت کے ضیاء نے ملک کی آئین کو توڑا تھا اور غداری کی تھی، بغاوت کی تھی۔ آج کے ضیاء نے بھی ملک کی آئین کو توڑا اور بغاوت کی، اور وہاں جو فیصلے پنڈی سے ہوئے تھے، آج کے سندھ کے جو ضیاء نے وہی فیصلے سنائے ہیں۔ تاریخ کتنی بے رحم ہے، خدا جسے چاہے عزت دے، خدا جسے چاہے ذلیل کرے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہوں، عرفان لغاری جو کہ ایک کسان کا بیٹا تھا، چلو 2 سیکنڈ کے لیے آپ کی جھوٹی شان کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ کالعدم تنظیم کا رکن تھا، ٹھیک ہے، کیا تب بھی پاکستان کا آئین اسے جو حقوق دیتا ہے، کیا وہی پاکستان پیپلز پارٹی اسے نہیں دے سکتی تھی؟ شودا کے گاؤں بجرانی لغاری میں اس وقت پورا کا پورا سندھ کٹھا، ہر طرف صدائیں ہیں، صرف پانی کی بوند مانگنے پر ملک دشمن غدار قرار دینا، پھر گولیوں کی بارش کر دینا، ڈیڈ باڈی کو اغوا کر لینا، پھر بندوق کے زور پر اسے مدفون کرنا، یہ سب کچھ ایک جمہوری سسٹم میں بالکل نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا پر کچھ ہلکے تبصرے کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لیتی تھی، لیکن موجودہ پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹیم ہے، کبھی کسی مخالف پر اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہونے کا الزام نہیں لگاتی۔ جب بھی کچھ ہوتا ہے، بڑی سرکار کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی اپنے لوگوں پر ڈائریکٹ ملک دشمنی یعنی راہ کا ایجنٹ کا دھبا لگانے میں دیر نہیں کرتی۔ لغاری برادری سے تعلق رکھنے والے وکیل کے بی لغاری نے جس طرح پنجاب میں سندھ کا مقدمہ رکھا، مورو واقعے پر بات کی، وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے نہ صرف وہ عدالتی نظام کو جھنجھوڑا بلکہ سندھ کے ساتھ ہونے والے مظالم پر پوری دنیا کو آگاہ بھی کیا۔ یہ وہی کے بی لغاری ہیں جن سے متعلق ضیاء الحسن نجار صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اب عرفان لغاری کے ورثا نے ڈیڈ باڈی کی دوبارہ قبر کشائی کا فیصلہ کیا ہے، عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے اور دوبارہ جنازے نماز کا فیصلہ کیا ہے، اور عدالتی فیصلے کی روشنی میں جو کہ عدالت نے جو فیصلہ دیا تھا، پولیس نے اس عدالتی فیصلے کی خلاف ورزی کی، اس فیصلے کے خلاف، اس پولیس کے اقدام کے خلاف ورثا نے، وکلا نے عدالتی نظام کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک بار پھر سے عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً جب یہ معاملات عدالت جائیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی، کیونکہ سیاسی بیانات اپنی جگہ ہوتے ہیں، عدالت میں پروف کرنا ہوتا ہے، اور پیپلز پارٹی کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے۔ سندھ کے لوگوں کو ضیاء الحسن لنجار کے گھر جلنے کا بڑا دکھ ہے، لیکن جانی نقصان کو مالی نقصان پر ترجیح دینا کہاں کا انصاف ہے۔ ایک اور شخصیت نے سوشل میڈیا پر لکھا، اللہ اکبر، کیا ظلم ہے۔ مورو اس وقت فلسطین سے بھی بدتر مناظر پیش کر رہا ہے۔ جمہوریت کے دعوے دار ایک شہید کی ڈیڈ باڈی سے اتنے خوفزدہ تھے کہ جنازے نماز سے پہلے ہی تدفین کر دی۔ جب شرعی معاملات آئے تو پھر بندوق کے زور پر ایک ڈرامائی جنازے نماز ادا کرنے کے لیے پولیس کے سخت پہرے میں چند لوگ اکٹھے کیے گئے۔ جب شہید عرفان لغاری کو لاوارث قرار دے کر مدفون کیا جا رہا تھا، تب پاکستان کے چیف جسٹس بھی خاموش تھے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی خاموش تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی خاموش تھے، یہاں کے صدر پاکستان بھی خاموش تھے، وزیر اعظم پاکستان بھی خاموش تھے، انسانی حقوق کی بڑی بڑی تناظیم بھی خاموش تھی، یہاں تک کہ بڑے بڑے سیاستدان بھی خاموش تماشائی بنے رہے، اور یوں انصاف اور تاریخ کا قتل عام ہوا۔ قانون اور انصاف کی حکمرانی کے دعوے دار مراد علی شاہ بھی خاموش ہیں، بھٹو کے نواسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھی خاموش ہیں۔ ٹھیک وہی مناظر تھے جیسا کہ بھٹو کے ساتھ ایک ڈکٹیٹر نے کیا تھا، وہ بھی بھٹو کی ڈیڈ باڈی سے ڈرا ہوا تھا، اور آج کی پیپلز پارٹی بھی شہید عرفان لغاری کی ڈیڈ باڈی سے خوف زدہ تھی۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے جب مورو صورتحال پر بیان دیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جو کہ حسینیت زندہ آباد کے نعرے بلند کرتے ہوئے دکھائی دیتی تھی۔ کیا یہ وہی بے نظیر کی جماعت ہے جس نے جمہوریت کی خاطر کئی ڈکٹیٹرز کو شکست دی تھی؟ اعتزاز احسن نے لکھا کہ مورو واقعے کے بعد کوئی بھی باضمیر انسان پاکستان پیپلز پارٹی میں رہنا پسند نہیں کرے گا۔ اب سندھ کے وکلا ببرلو سے بھی بڑی تحریک کا سوچ رہے ہیں۔ اب سندھ کے وکلا اس حد تک جانے کا سوچ رہے ہیں جہاں پیپلز پارٹی نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف وہ سب کچھ سوچ رہے ہیں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ لوگ ان کی جماعت سے متعلق یہ سب کچھ سوچیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں، یوٹیوب پر صدام کراچی آفیشیل نام پر میرا چینل ہے، اسے جا کر سبسکرائب کریں، اور فیس بک C3 اسٹوڈیو میں آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام پوری دنیا تک پھیل جائے اور سندھ کی آواز پوری دنیا تک سنائی دینی چاہیے۔